ایک واقعہ جو اس وقت ایران میں ایک مشہور و معروف خطیب ہیں اور اصفہان سے ان کا تعلق ہے، آغا شیخ مہدی دانشمند، اور بہت ہی کھرے آدمیوں میں سے ہیں، نصیحت بھی کرتے ہیں اور سیاسی موضوعات میں بھی اعتراض بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کے پاس نوجوان ان کے بہت عاشق ہیں اور بہت ہنسی مذاق والے بھی ہیں، اور ان کی محفلوں میں اکثر نوجوان ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تقریباً 30 سال کے قریب ایک جوان آیا، اس نے کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، نکل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے لکھ کے دے دینا۔ تو انہوں نے کہا لکھ کے نہیں ہو سکتا۔ تب انہوں نے کہا کہ میں نے خود اسے جان بوجھ کے کہا کہ دیکھو، جو لکھ نہیں سکتا وہ کچھ نہیں کر سکتا، تم لکھو، لکھ کے دو، پھر بات بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا میں عام طور پہ نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ لکھ کے دیں، بقول ان کے کہ لکھنے کے ذریعے سے انسان کے جو خیالات پراکندہ ہوتے ہیں نا وہ سیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی تربیت کا وہ ہے کہ نا لکھ کے دو، مجھے مختصر لکھو، صاف لکھ کے دو، پھر بعد میں بات بھی کریں گے۔ کہنے لگے اس نے دیا مجھے لکھ کے، اگلے دن وہ میں گھر لے آیا، اور لانے کے بعد جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا ارے اس کو تو میں ڈھونڈ رہا تھا۔ کہتے ہیں اگلے دن جب میں گیا وہ مجھ سے ملا تو انہوں نے کہا میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، اب مجھے بتاؤ سب کیا ہے معاملہ۔ یعنی یہ بات ان تک پہنچی تھی ایک نوجوان کی۔ اب یہ نوجوان کون تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ کتنے میرے برے کام تھے، یہ سمجھ لیں میں نے ماں کو بھی مارا تھا، باپ کو بھی مارا تھا۔ اب ظاہر اس سے برا کیا کام ہو سکتا ہے؟ ہمارے عام طور پہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں جی، شراب اور نا، یہ کام سب سے برا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو دینداروں میں ظلم نارمل ہو گیا ہے۔ دینداروں میں ظلم سے کیا مراد؟ یعنی اگر ایک آدمی نمازی ہے، لوگوں کی بے عزتی کر رہا ہے، لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، اس کو، اور جب ہم شرابی کو دیکھتے ہیں تو کس کو برا کہتے ہیں؟ شرابی کو۔ لیکن اصل میں کون برا ہے؟ فرض کریں ایک شرابی ہے جو ظلم نہیں کرتا، دیکھیں شراب بری بات ہے، سور کا گوشت بری بات ہے، حرام کھانا بری بات ہے، سارے حرام بچنا چاہیے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک آدمی جو نمازی ہو اور بدتمیز ہو اور ظالم ہو، ایک آدمی شرابی ہو، سور کا گوشت کھاتا ہو لیکن توہین نہ کرتا ہو، لوگوں کی مدد بھی کرتا ہو، دونوں برے ہیں، دونوں مومن نہیں ہیں۔ لیکن زیادہ برا کون ہے؟ ہمارے معاشرے میں نمازی کو گرین سگنل دیا جاتا ہے آن لائن کے لیے۔ اسی وجہ سے کیا ہے، پاکستان حج میں دوسرے نمبر پر ہے اور کرپشن میں بھی اوپر ہے، لیکن عدالت اور دیانت اور شرافت کے اعتبار سے جو نمبر آتا ہے تو 170 سم تھنگ آتا ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ مثلا اتنے حاجیوں کے بعد یہ اتنی شرافت میں کمی کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو پرسنل عبادات ہیں ان کو ہمارے ہاں ایسے ایکسپوز کیا جاتا ہے کہ جس کے بعد اب میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ ایک سب سے بڑا ظلم ہے کہ پھر میں اس سے ملا، اس نے کہا کہ میں نے بدترین گناہ کیے ہیں، ماں کو بھی مارا ہے، باپ کو بھی مارا ہے۔ ہم دوستوں نے ایک جگہ لی بھی تھی، اور گفتگو سے لگتا ہے مثال کے طور پر جس طرح سے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں فارم ہاؤس وغیرہ کی چیزیں ہیں، اسی قسم کی وہ جگہ تھی، کیا تھی کہ جہاں پر دوست جو ہیں جمع ہو جاتے تھے اور گناہوں کی محفل اور اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں۔ ماں باپ دیندار قسم کے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک دن شب عاشور جو ہے ہم نے چاہا کہ سب جمع ہوں کچھ کریں، تو سارے دوست غائب ہو گئے۔ جس کو بھی کہوں تو کہے کہ نہیں آج میں نہیں آؤں گا، آج تو مجلس ہے اور شب عاشور ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ جو سو کالڈ دیندار ہوتے ہیں ان کا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ آدمی جو ہے وہ ایک اچھا کام نہیں کر رہا تو بولے کچھ بھی نہ اچھا کرے نا۔ ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کسی میں فرض کریں کوئی ایک آدمی سارے سال شراب پیتا ہے، ایک عاشور کے دن نہیں پیتا، فرض کر لیں، یہ آئیڈیل ہے نا، آئیڈیل نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب ہے اس میں ایک ایمان باقی ہے ابھی۔ ہم کیا اعتراض کریں گے؟ کیا فائدہ ایک دن تم نہیں پیتے؟ نا، فائدہ ہے ایک دن نہیں پی رہا۔ یہ جو فائدہ ہے اس کا مطلب ہے اس کے دل میں بھی امام حسین کا احترام باقی ہے۔ اس احترام کو ہم کو ملٹیپلائی کرنا ہے، اس ایک دن سے لے کے 365 دن پہ لے جانا ہے۔
نہ کہ 355 دن بھی ہم کہیں ابھی بھی پی لو اور 364 دن بھی پی لو، ایک دن نہیں پیتے تو اس دن بھی پی لو. عام طور پہ جھنجھلا کے لوگ یہ کہتے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جس کو بھی بلایا اس نے کہا کہ نہیں آج تو نہیں آئیں گے. کہتا میں نے گاڑی لی ایسے نکل گیا باہر. اب ایران میں ایک کام ہوتا ہے کہ جو اچھا ہے کمانے کے اعتبار سے کہ کوئی بھی گاڑی جا رہی ہو اس کو آپ روک سکتے ہیں. اگر اس نے ایسی بٹھا لیا تو بٹھا لیا، ورنہ کرایہ لے لیتے ہیں. اور عموماً لوگ یہی کام کرتے ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھتے، اپنا ان کا کرایہ پورا ہو جاتا ہے. تو ایک لڑکی نے ہاتھ دیا، وہ بیٹھ گئی. اب بظاہر یہی لگتا ہے کہ ایک دم سے یہ لے گیا اسی جگہ پر، اور یہ لڑکی جو تھی بیچاری 18-20 سال کی، یہ گھبرا گئی بالکل، اور ظاہر ہے کہ نہیں بول پائی، گھبرانے لگی. کچھ لوگ اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور اس نے یہی کہا کہ تمہیں میں واسطہ دیتی ہوں، میں سید ہوں اپنی ماں حضرت فاطمہ کا، اور تم کیسے آدمی ہو جو آج شب عاشور جو ہے اس قسم کا ارادہ کرتے ہو. تو یہ اتنا گرا ہوا تھا. اس نے کہا کیا ہوا شب عاشور؟ 2 اربوں میں لڑائی ہوئی، اس کا میرا کیا تعلق؟ جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ لوگ پاکستان میں بعض دفعہ کہتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں کہ جو روزہ رکھیں. اس نے اس کو چڑھانے کے لیے کہا کہ 2 اربوں کی لڑائی سے میرا کیا تعلق؟ کہا کہ خدا کا خوف کرو، تم کس قسم کے آدمی ہو؟ تو اس نے کہا میں صرف جوان ہوں اور جوانی کی چیزیں جانتا ہوں. اس نے کہا تم جوان بھی نہیں ہو. غنڈوں کو فارسی میں کہا جاتا ہے وہاں پر لات، اور غنڈہ گردی کے لیے کہا جاتا ہے کہ لاتی. تو اس نے کہا کہ اگر تم واقعا جوان ہو، تم دیندار نہیں ہو، تو کم سے کم دیندار اگر نہیں ہو تو لاتوں والی لاتی تو تم میں ہونی چاہیے. لاتوں والی غیرت تو ہو تم میں، غنڈوں والی غیرت تو ہو تم میں، کیونکہ ان کو بھی چیلنج دیا جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے. اگر تم واقعا مرد ہو، تم اپنے آپ کو کنٹرول کر کے دکھاؤ، اور میں تمہیں وعدہ دیتی ہوں کہ میری ماں حضرت فاطمہ تمہیں سہارا دیں گی. تم اگر واقعا جوان ہو میری اس بات کو مانو. تو ایک دم سے جذباتی ہوا، اس نے کہا کہ چلو، اور اس کو چھوڑ کے آیا. وہ کہتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ گاڑی میں بھی کانپ رہی تھی، رو رہی تھی، اور جب میں نے اتارا ہے تو اس نے شیشے کے پاس آ کے پھر کہا کہ یاد رکھو میری ماں تمہیں چھوڑے گی نہیں، میری ماں حضرت فاطمہ تمہیں چھوڑیں گی نہیں، تمہارا ساتھ دیں گی، تمہیں دیں گی کچھ نہ کچھ. اب یہ غصے کے عالم میں بجائے اس جگہ جانے کے اپنے گھر آ گیا. جب گھر آیا تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، اور اس نے لگایا ٹی وی. جب ٹی وی لگایا تو ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا کربلا سے، اور راستے میں اس لڑکی نے کہا تھا کہ تم اپنے اس کام کے ذریعے سے امام زمان کے تازیانہ مارو گے اگر میرے ساتھ کچھ کرو گے تو. وہ کہتا ہے کہ ایک دم سے جو ہے وہ کربلا کی زری آنے لگی. پھر ایک دم سے جو ہے وہ ٹی وی ڈیوائیڈ ہوا، تو ایک طرف امام حسین کی زری اور گنبد نظر آتا تھا اور چلا جاتا تھا، دوسری جانب حضرت عباس کا نظر آتا تھا. پھر ایک دم سے جو ہے وہ ٹی وی میں جیسے پارٹیشن سا ہو جاتا ہے تو امام حسین کی زری نظر آنے لگی، اور یہاں پر تعزیہ نظر آنے لگا. تعزیہ سے کیا مراد؟ کہ جو ایران عراق میں شبی خوانی ہوتی ہے. اور اس تعزیے میں کیا نظر آ رہا تھا کہ بعد شہادت امام حسین جب خیام جلائے گئے اور بیویوں کو مارا جا رہا تھا، تو اس میں تعزیہ میں دکھایا جا رہا تھا کہ امام حسین کی جو صاحبزادی ہیں ان کی منظر کشی تھی کہ ان کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے. تو ایک دم سے کہتے ہیں کہ کس طرح سے امام حسین کی بیٹی پہ ظلم ہوا، اور فوراً کہتے ہیں جو لڑکی نے جملہ کہا تھا کہ تم اپنے اس گناہ سے امام زمان کے تازیانہ مارتے ہو، تو کہنے لگے میں ایک دم سے وہ ہو گیا کہ جس طرح سے یہ لوگ تازیانہ مان رہے ہیں امام حسین کی بیٹی سکینہ اور رقیہ پر، میں امام زمان کو تازیانہ مارتا تھا آج تک گناہ کے ذریعے سے. اور یہ کہہ کے اس نے رونا شروع کیا، کیونکہ اس نے کئی سال سے عزاداری بھی چھوڑی ہوئی تھی. یہ کہہ کے اس نے رونا شروع کیا اور جناب سیدہ کو پکارنا شروع کیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور دروازہ کھلا. ماں اور باپ، اور ماں باپ نے اس کو روتے ہوئے دیکھا تو ایک دم سے
وہ لڑکا کہتا ہے میری ماں نے کہا رضا جان، اس لڑکے کا نام تھا رضا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو آج خوشبو آ رہی ہے حضرت فاطمہ کی، تم سے تو آج خوشبو آ رہی ہے امام حسین کی، کیا ہوا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں ماں کے قدموں پہ گر گیا، باپ کے قدموں پہ گرا، معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں، اور کئی سال کے بعد اب میں نے کالی قمیص پہنی صبح حیات میں جانے کے لیے، حیات کہتے ہیں یعنی انجمن میں جانے کے لیے، ایران میں ہر محلے کی انجمن ہوتی ہے، کہتے ہیں میں نے کالی قمیص پہنی گیا۔ اب جو اچھا کام تھا کہ جو ہم سب کو کرنا چاہیے، جو وہاں کی حیات کا رئیس تھا، جیسے ہی اس نے انہیں دیکھا، ہمارے یہاں روش کیا ہوتی ہے کہ لو یہ بھی آ گیا شرابی، یہ بھی آ گیا، بابا جو آ رہا ہے اس کو آنے دو بھی۔ یعنی اس وقت اگر محفل میں کوئی خاتون آ جائے کہ جو گناہ کی زندگی میں ہو، عیاشی میں ہو، فحاشی میں ہو، رقص میں ہو، موسیقی میں ہو، گندی فلموں میں حتی ہو، اس کو آنے دیں، اللہ کی جانب ہی ہم آپ روک دیں، کیا کریں؟ آنے دینا چاہیے۔ اصلا ایسے دیکھنا بھی گناہ ہے، اس کو نگاہ پڑ جائے الگ بات ہے، لیکن ایسے دیکھنا کہ جس سے اس کو شیطان برگلائے کہ اس جگہ دوبارہ نہ آنا، یا تمہارا احترام نہیں ہوتا، یہ بھی گناہ ہے۔ وہ جو حیات کا رئیس تھا اس نے اسے گلے لگایا اور بڑا استقبال کیا، بڑا احترام کیا، اور اس نے پھر زنجیر لے کے جو ہے وہ اپنا ماتم شروع کیا، اور کہتا ہے کہ بس میں روتا تھا اور کہتا تھا کہ جو گناہوں کے ذریعے سے میں نے امام زمان کو تازیانے مارے ہیں، تو ہر اس پہ یوں کہتا تھا میں نے امام زمان کو بہت مارا ہے۔ اور یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ اس لڑکی نے۔ کہتا ہے کہ تھوڑا سا میں چینج ہوا، اسی انجمن کے سربراہ نے، اور یہ قافلے بھی لے جاتا تھا، تو مجھ سے کہا کہ چلو کربلا چلو گے؟ اب کیونکہ ذرا بگڑا ہوا تھا تو اس کے اتنے اقتصادی حالات بھی اچھے نہیں تھے، ممکن ہے ماں باپ کے اچھے ہوں، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کا اتنا ارادہ بھی ابھی نہیں ہوا تھا۔ ایسی جگہ پر یہ ہوتا ہے کوئی دھکا لگائے۔ اس جملے کے بعد اب تک مجھے یاد ہے تقریر میں آ گئے دانش مند نے کہا کہ میری گزارش ہے مومنین سے کہ جب وہ زیارتوں پہ کسی کو بھیجنا چاہیں تو ہمیشہ بہت زیادہ مذہبی گناہ بھیجیں، ان لوگوں کے جن کے دل میں تھوڑا سا بھی امام حسین کا احترام ہے، بعض نوجوان ہیں لاؤبالی قسم کے، ان کو بھی بھیج دو، کیونکہ جو اچھے ہیں وہ تو ہیں، ان کو بھیج دو، ممکن ہے ذریعے امام حسین علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان کے اندر ایک دم سے نورانیت آ جائے۔ تو اس انجمن کے جو رئیس تھے انہوں نے کہا کربلا، تو یہ ہکا بکا، اور وہ اس کو لے گیا کربلا۔ کربلا جا کے اس کو خوب احساس ہوا، اور دل میں یہی تھا کہ یا جناب سیدہ، میں نے ایک قدم بڑھایا اور آپ نے یہ کیا شروع کر دیا؟ پھر ایک جملہ کہ اس نے امام حسین سے کہا کہ امام حسین اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ واپس وہاں سے آئے تو کیونکہ اس کا کام تھا قافلے لے جانا، اس نے کہا کہ عمرے پہ جانا ہے، اور عمرے پہ جو میں لوگ لے جاتا ہوں کام کرنے کے لیے ان میں سے ایک بیمار ہو گیا ہے، تو مجھے کسی کو تو لے جا رہا ہے، تم چل رہے ہو؟ تو کہا کیسے؟ تو اس نے کہا سب ہو جائے گا۔ اب یہ عمرے پہ گیا تو بقی پہ جا کے اس کی بہت ظاہر ایک الگ، اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ بس وہ جناب سیدہ کے لیے جو میں نے چیلنج قبول کیا تھا اس کے بعد ہو رہا ہے۔ اب یہ اس کی زندگی ذرا بدل گئی، اور کچھ دن کے بعد ماں نے کہا کہ تم شادی کر لو۔ اس نے کہا کہ صحیح ہے، اس کو ابھی بھی جو ہے اپنے آپ سے نا امیدی تھی کہ مجھے کوئی اتنی اچھی جگہ نہیں ملے گی۔ تو ماں نے کہا کہ لڑکی کو ہم نے دیکھا ہے اور بڑی دیندار لڑکی ہے، اور وہاں امکان ہے ہماری بات ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ بات یعنی ہو گئی، تبھی انہوں نے کہا کہ آ جاؤ۔ اور اس ملاقات میں لڑکے کے باپ نے کہا اس سے کہ میں اس سے ذرا الگ بات کرنا چاہتا ہوں، اور کہا اس سے لڑکے سے باپ نے، جو خود کہتا ہے کہ اس نے کہا رضا جان، اے رضا جو تم میری جان ہو، مجھے تمہارا پورا ماضی پتا ہے، اور میں تمہارے ماضی کو نظر انداز کر رہا ہوں کیونکہ تم اب حسینی ہو چکے ہو،
میں تم سے تمہارے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گا، کیونکہ اس وقت تم بڑے پکے امام حسین کے ہو چکے ہو۔ میں تم سے صرف ایک خواہش کروں گا، اگر وہ تم مان لو گے تو میں لڑکی دے دوں گا، میں دے دوں گا۔ باقی جو فائنل ڈیسیشن ہے وہ میری بیٹی کا ہوگا، میرا فائنل ہوگا۔ کا کیا؟ کہنے لگے صرف ایک گزارش ہے، اب امام حسین کا در نہ چھوڑنا، یہ مجھے وعدہ دے دو تو میری جانب سے تو فائنل ہے۔ اب ظاہر ہے یہ لوگ رونے لگے۔ اس نے کہا کہ میں اب امام حسین کو کہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اتنے میں قرار ہوا، سب آ کے بیٹھے کہ اب عروس خانم یعنی دلہن کو آنا ہے اور وہ چائے لے کے آئے گی۔ وہ محترمہ چائے لے کے آئیں اور اس کے سامنے جیسی ٹرے لائی تو اس کی ٹرے گر گئی اور دوڑتی ہوئی کمرے سے نکلی اور کمرے میں گر کے رونے لگی، یا زہرا یا زہرا کہہ کے۔ یہ سب لوگ پریشان ہو گئے، اس کی ماں بہنیں بھی گئیں، اس کی ماں بہنیں بھی گئیں، اس سے لپٹ گئیں، اور اس کے بعد یہ بھی ہکا بکا، کیونکہ سب نے کہنا شروع کر دیا یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ تو اس نے پوچھا یہ سب کیا ہوا ہے؟ تو اس کی ماں دوڑتی بھی آئی اور کہا کہ جانتے ہو کیا کہہ رہی ہے لڑکی؟ کہا کیا؟ کہنے لگی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے رات کو خواب دیکھا تھا، اس کو دیکھتے ہی مجھے یاد آیا ہے کہ رات کو میں نے جناب سیدہ کو دیکھا تھا، انہوں نے اس کی تصویر دکھائی اور کہا کہ دیکھو یہ میرے حسین کا نیا نیا دوست بنا ہے، تجھے میرا واسطہ ہے کہ اس کو نہ کہنا۔ بس یہی خواب میرے ذہن میں آیا تو میں نے جناب سیدہ کو پکارنا شروع کیا، اور یہاں یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یا جناب سیدہ، ایک کام میں نے آپ کے لیے کیا اور آپ نے یہاں تک میرا ساتھ دیا، اور پھر اس لڑکی کا یاد آیا کہ دیکھو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میری ماں تمہیں سہارا دے گی، چھوڑے گی نہیں۔